کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہے. کوئی ایک مفتی نہیں ہے جسے دنیا مفتی کہتی ہے اور 4 بندے اس کا فتویٰ مانتے ہیں جو مولانا کا مخالف ہے. کوئی ایک خانقاہ کا پیر طریقت شیخ طریقت نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو. عوام ہمیں کہتی ہے مولانا کیا کر رہا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی. اہل علم جبال العلم اس کے پیچھے ٹھہرے. ایک بندے کو میں نے کہا اگر تیری سمجھ نہیں ہے نا, اگر تیری سمجھ دانی میں مسئلہ ہے, علماء پر اعتبار کر لے, علماء پر اعتماد کر لے. نہیں جب ماں کو لدھی سیانی تیری دے پکے گتے پانی, پھر تیرا کام ہی ہوگا. پھر جب ماں سے بیٹیاں عقل مند ہو جائے تو پھر یہی ہوا کرتا. اور میں علماء سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں, ہمیں چاہیے ہم جرت کا مظاہرہ کریں. آپ نے قائد ملت اسلامیہ کو کل دیکھا نہیں ہے؟ 70 سال کے بڑھاپے میں سفید ریشی کے عالم میں پتہ چلا ہے کہ میرے کچھ کارکنوں پر ہاتھ ڈالا اور تباہی گورنمنٹ ہمارے MNA کو اغوا کرتی. یہ سازش کر رہی ہے. مولانا کمرے سے نکل کے گرفتاری دینے خود پہنچ گئے. جرت تھی ان میں ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیا تھا, انہوں نے بوتل سے نہیں پیا تھا. تو پکڑتے نا اس بوڑھے شہر کو, تم پکڑتے, ہم دیکھتے کہ اگلے دن سلیکٹڈ وہاں لوئر دیر میں جلسے میں جا کے دکھاتا. میں دیکھتا اس کا جلسہ کامیاب کیسے ہو. تم مالا کڑ کے غیور پٹھانوں سے گزر کے تم نے جانا تھا. میں دیکھتا ہماری پشتوں کہاں ہے اور تمہاری غیرت کہاں ہے. عجیب بات ہے, راتوں رات اس حکومت نے اپنی آرڈر واپس لیے. وزیر داخلہ کی ایفیشنسی وہی گئی جہاں سے نکلی تھی. میں کہتا ہوں اے نیازی, اے شیخ رشید, جو تم نے ہمارے علماء کی پگڑیوں کی توہین کی ہے, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا, انشاءاللہ دینا ہوگا. آپ اگر جرت کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے گئے, حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ جتنے حضرات بیٹھے دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ ہماری پگڑیوں کی توہین کا, تذلیل کا حساب تم سے قوم لے کے رہے گی. اور میں اسلام آباد کی پولیس کو کہتا ہوں, پولیس والوں, تم تنخواہ نیازی کے جیب سے نہیں لیتے, تم اس کے ذاتی ملازم نہیں ہو, تم تنخواہ ریاست کی لیتے ہو. ذرا ہوش کے ناخن لو. تمہارے کندھوں پہ لگے ہوئے پھول, ان دفتروں پہ بیٹھے ہوئے افسروں کو کہتا ہوں, تمہارے کندھوں پہ لگے ہوئے پھول اس سے 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑوں گنا محمد کریم کی دستار معزز ہے. یہ کوئی بات ہے؟ تم ایسے علماء کے سر پہ دستار ہٹا لو. میں کہتا ہوں اس سیاسی علماء کی وجہ سے آج ہماری پگڑیاں محفوظ ہیں, ہمارے ادارے محفوظ ہیں, ہمارے مساجد محفوظ ہیں. کرونا میں بڑے بڑے چیزیں بند ہو گئی تھی, تمہاری مساجد اس وقت بھی کھلی تھی, تمہاری تراویح تب بھی کھلی تھی, اور ہر اس صوبے میں کھلی تھی جہاں پر علماء کا حدہ چلتا. میں کراچی جا کے کہتا ہوں, کراچی والوں, سندھ والوں, قوم پرستوں کی بات کرنے والوں, تمہیں مولانا کی جماعت سوٹ کرتی ہے جو تمہاری دنیا کی بھی محافظ ہے, تمہاری دین کی بھی محافظ ہے. میرے دوستو, اس لیے آپ کو کہتا ہوں پورے دین کی بات کرو. میں نے حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کی خدمت میں کافی دن گزارے ہیں رائمنڈ میں. اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت کی ہے. میں نے ان دونوں سے ایک مشترکہ جملہ سنا ہے, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جو دعوت و تبلیغ میں چلنے والے ہیں وہ اس بات کے ہیں نہیں شاہد ہیں کہ یہ حضرات فرمایا کرتے تھے, لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے. تو جہاں پورے دین میں تبلیغ ہے, تدریس ہے, تجوید ہے, تعلیم ہے, تصوف ہے, خانقاہ ہے, مصلی امامت ہے, منبر کی خطابت ہے, وہاں اسلامی سیاست بھی, وہاں اسلامی سیاست بھی. صرف 2 رکعت کے امام نہیں ہے, علماء قوموں کے امام. 2 رکعت کا امام آپ نے عالم کو سمجھے, عالم قوم کا امام, اور وہ قوم کی قیادت کرنا جانتا ہے. اور مولوی دہشت گرد نہیں ہے, مولوی پرامن ہے. قائد ملت اسلامیہ مولف الرحمان دامت برکاتہم 2019 میں کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی فلک بہت چوٹیوں تک لاکھوں بندوں کا قافلہ 1500 کلومیٹر فضا پہ نہیں زمین میں سفر کر کے آئے ہیں, روڈوں پہ چلتے آئے ہیں. مجال کے کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا, مجال کے کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا. لاہور میں میٹرو بھی چل رہی تھی, اسلام آباد میں ان گناہگار آنکھوں نے ایمبولینسز کو راستہ دیکھا, انصار الاسلام کے جتھوں کو دیکھا. کس طرح انہوں نے ایمبولینسز کو راستہ دیا. یہاں ایک وزیر کا پروٹوکول لگ جائے, مریض یوں ایڑیاں رگڑ کے سسکیوں پہ سسکیاں لیتا ایمبولینس میں فوت ہو جاتا ہے, اور وہاں ایمبولینسز کو لاکھوں بندوں میں یوں راستہ دیتے ہوئے معاملہ. اور اللہ نے اس شخص کو جرت دی ہے, اس خزانے کا ساتھ دو. اللہ نہ کرے آج یہ دنیا سے اٹھ گیا, میں پوچھوں گا کہ ہمارے والد پہ یتیمی اتنی نہیں ملی تھی جتنی اب ملے. ہمارا کوئی لینا دینا پیسوں کا نہیں ہے, ہماری کوئی بات اس طرح نہیں ہے. نہ ان لوگوں نے مجھے عنوان دیا ہے,
मैं खुला खुला कहता हूँ, हम दीन पूरा बयान करेंगे, पूरे दीन के बयान करने में हमारी बरेक शरेक कोई ना, जिसने बुलाना है वो हमें खूब सोच के बुलाए, नहीं बुलाना है 10 दफा ने बुलाए, हम कोई मिन्नतें करके नहीं आए। मुझे इंटरनेट के साथी बताते हैं कि मौलाना के हक में पोस्ट अपलोड होती है तो हमारे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मौलवी अच्छा था, गलत हो गया। मैंने कहा जाओ कल का आज मेरा पेज अनफॉलो कर दो, कल का आज लाइक कर दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसे आदमी के लाइक जिसके लिए इस्लामी सियासत दीन का हिस्सा ना हो। मैं घर आया था तुम्हारे, पाँव पड़ा था तुम्हारे, मिन्नतें की थी तुम्हें, तरले किए थे तुम्हें हमारे पेज पे आओ। नहीं चाहिए मुझे आले हक चाहिए, कसरत नहीं बरकत चाहिए। लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर आकर भिखारी बनाऊं, मैं मंगता बनाऊं, एम आई यूर सर्वेंट, मैं नौकर हूं तुम्हारा, तुमने आकर यूं काम किया। आलिम दीन की इज्जत का रखवाला है, वो अपनी जान भी लगाएगा, मालो औलाद भी लगाएगा, लेकिन पैगंबर के दीन पे हर्फ नहीं आएगा। तो हम पूरे दीन की बात करते हैं, हर वक्त करते हैं, सदा बाहर करते हैं। इसके लिए न किसी स्टेज के हम पाबंद है, न किसी जमात के पाबंद है, न किसी औकात के पाबंद है। हमारे लिए काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी बराबर है और हम दीन की बात करके रहेंगे।